نماز جس کی اتنی اہمیت ہے، اگر خدا نخواستہ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے، ایک بندہ وضو کرے، اپنا کام کاج چھوڑے، مسجد میں آئے، پوری نماز پڑھے، ایک ہفتہ پڑھے، ایک مہینہ پڑھے، ایک سال پڑھے، لیکن پوری زندگی نماز پڑھنے کے بعد اس کی کوئی نماز قبول ہی نہ ہو، تو یہ کوئی چھوٹا خسارہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ ایک بندہ پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پوری زندگی عبادت کرتا رہا اور نتیجہ صفر نکلا۔ نماز کی صحیح ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے، کہ جس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے نماز کے پڑھنے کا، کہ نماز کی شرطیں کون کون سی ہیں، کس کس چیز کا ہونا ضروری ہے، اور پھر جا کے نماز ہوتی ہے، اور کس طریقے سے نماز کو ادا کرنا ہے، اس میں پھر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ آج ان کے مطابق ہی میں نے موضوع رکھا، کیونکہ کافی سارے سوالات نماز کے بارے میں پوچھے جاتے تھے۔ اگرچہ مختصر سے وقت کے اندر ساری باتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ کافی ساری باتیں جو ہیں ان کے جواب دے دیے جائیں۔ اسلامی بہنوں سے اور گھروں میں جو ہماری دختران اسلام اس بیان کو سن رہی ہیں، چونکہ عورتوں پر بھی نماز فرض ہے، تو کچھ مسائل اس طرح کے ہوں گے جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہوگا، تو وہ بھی اس تقریر کو، اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب اس کے مطابق ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ نماز کے اوقات، وقت، ٹائم، اس کے بارے میں سب سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گرمی کا جوش ہے، گرمی کا ٹمپریچر ہے، جو گرمی کی شدت ہے، جو ہوا سخت گرمی کے اندر گرم لو بندے کے جسم کو لگتی ہے، وہ اتنی زیادہ گرم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جہنم سے ہو کے آتی ہے، وہ جہنم سے ہو کے آتی ہے، جہنم کے اندر سے اس ہوا کا گزر ہوتا ہے۔ تو جب اس ہوا کا گزر جہنم کے اندر سے ہوتا ہے، پھر وہ ہوا دنیا پر آتی ہے، دنیا میں جو انسان چل پھر رہے ہوتے ہیں وہ ہوا ان کے جسم کو لگتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پسینہ آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا ظہر کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت فل گرمی ہوتی ہے، سورج بالکل اس وقت سر کے اوپر ہوتا ہے اور وہ گرمی کا عروج ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں نے اتنا زیادہ وقت نہیں لینا ورنہ مسئلے سارے بیان نہیں ہوں گے، آپ نے توجہ رکھنی ہے، میں مسئلے بیان کرتا جاؤں گا۔ پہلا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے۔
بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ نماز کو، کون سی نماز؟ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ اب یہاں پہ بخاری شریف کے اندر باب الاذان میں ایک حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سفر میں تھے اور ظہر کا وقت ہو گیا، تو ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی اذان پڑھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھنڈا کرو۔ پھر صحابہ کرام نے کچھ وقت کے بعد بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی اذان پڑھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑا سا اور ٹھنڈا کرو۔ پھر تیسری مرتبہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سایہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ظہر کی اذان پڑھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑا سا اور ٹھنڈا کرو۔ اب یہ دو حدیثیں میں نے پیش کی ہیں۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دن کے 12 بجے ہوتے ہیں اور 12 بجے ہی ظہر کی نماز لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر اور پھر آگے جا کے بخاری شریف کے اندر حضور کا فرمان موجود ہے کہ صحابہ کرام نے 3 مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ اذان پڑھے، اذان پڑھے، اذان پڑھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، ظہر کی نماز گرمی میں نہ پڑھو، ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ ٹھنڈا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب سارا سورج درمیان سے ہٹ جائے، سارا سورج درمیان سے ہٹ جائے اور جو سایہ ہے وہ تھوڑا سا نظر آئے، اور وہ ٹائم تقریباً 1 بجے کا ہوتا ہے، وہ ٹائم تقریباً۔ اب آگے جا کے پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اسی مسئلے کے اوپر میں تیسری حدیث پیش کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیں۔ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر تیسری روایت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو اتنی دیر تک نہ پڑھو جتنی دیر تک دیواروں کا سایہ تمہارے قد کے برابر نہ ہو جائے۔ دیواروں کا سایہ آج کی تقریر گفتگو کے انداز میں ہے، اس میں شعلہ بیانی نہیں، کیونکہ مسئلے بیان کرنے ہیں تو آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ ظہر کی نماز کو کیسے پڑھنا ہے، ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے ظہر کی نماز کو۔ اور یہ بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف اور آگے پھر بخاری شریف اور آگے پھر تیسری حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔